بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر. جدہ سے 19ویں خصوصی پرواز، مزید 140 پاکستانیوں کی واپسی. سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی خصوصی پرواز PK9742 پیر کی دوپہر 141 مسافروں کو لے کر جدہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوئی. قونصل جنرل کی جانب سے پریس قونصل محمد ارشد منیر مسافروں کو الوداع کرنے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر موجود تھے. یاد رہے کہ اتوار کو PIA کی پرواز PK9764 جدہ سے 140 مسافر فیصل آباد، جبکہ دوسری پرواز PK9736 سے 140 مسافر پشاور گئے. کووڈ-19 کے پھیلنے کی وجہ سے معمول کی بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کے بعد حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک سے پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن بھیجنے کے لیے PIA کی خصوصی پروازوں کی کارروائی کا آغاز کیا تھا. 1 مئی 2020 سے اب تک جدہ سے PIA کی 19ویں خصوصی پرواز تھی. 3650 سے زیادہ پاکستانی ان خصوصی پروازوں کے ذریعے سعودی عرب کے مغربی علاقے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں. ریاض سے 14 خصوصی پروازوں کے ذریعے 2494 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں. دمام سے بھی خصوصی پروازیں چلائی گئی ہیں. 21 جون تک حالات معمول پر آ سکتے ہیں. سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب کے تمام علاقوں میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پوری طرح سے پابندی کی تو 21 جون تک حالات معمول پر آ سکتے ہیں. سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان سے پریس بریفنگ میں پوچھا گیا تھا کہ کیا 21 جون تک سعودی عرب میں حالات معمول پر آ جائیں گے، تو ڈاکٹر العبد العالی نے بتایا کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں صحت منصوبہ توقع کے عین مطابق کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ مئی میں انفیکشن کی شرح 1 سے بھی کم ہو گئی تھی، تاہم حالیہ دنوں میں اس میں اضافہ ہوا ہے. کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کے ساتھ ملنے جلنے سے وائرس پھیل رہا ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو ہم احتیاط کے ساتھ روزمرہ زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہیں. اس سے وائرس کے پھیلاؤ کی شرح پھر کم ہو جائے گی اور مطلوبہ نتائج ملیں گے. دراصل وزارت صحت نے نئی موبائل ایپ کا بھی اجرا کیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے قریب کیسز کے بارے میں مطلع کیا جا سکے. وزارت کی جانب سے آگاہی پیغام کے حوالے سے نئی مہم بھی شروع کی گئی ہے جسے ہمیں آپ کا خیال ہے کا عنوان دیا گیا ہے. جدہ اندرون ملک پروازوں میں اضافہ. جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سربراہ اسام فواد نور نے کہا ہے کہ جدہ ایئرپورٹ سے اندرون ملک پروازوں کی ہفتہ وار تعداد 69 سے بڑھا کر 77 کر دی جائے گی. اوقاز اخبار کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جدہ ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹیں ابھی تک معطل ہیں. صرف استثنائی صورتوں میں بین الاقوامی پروازیں چلائی جا رہی ہیں. جدہ ایئرپورٹ میں انٹرنیشنل فلائٹیں صرف ان سعودیوں کے لیے ہیں جو کورونا کی وجہ سے بیرون ملک رہ گئے یا ملک میں مقیم وہ غیر ملکی جو اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اندرون ملک چلائی جانے والی پروازیں اور استثنائی طور پر چلائی جانے والی انٹرنیشنل پروازوں میں سلامتی اور حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل ہو رہا ہے. ایئرپورٹ کے سربراہ سے سوال کیا گیا کہ جنوبی ٹرمینل کا کیا بنے گا جب تمام پروازیں نئے ایئرپورٹ کی طرف منتقل کی جائیں گی. انہوں نے کہا ہے کہ سعودی محکمہ شہری ہوابازی جنوبی ٹرمینل کے بارے میں غور کر رہا ہے اور جلد ہی کوئی مناسب فیصلہ کیا جائے گا. خون کا عطیہ دیتے ہوئے شاہ سلمان کی 44 برس پرانی تصویر. کنگ عبدالعزیز عجائب گھر نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی 44 سال پرانی تصویر جاری کی ہے جس میں وہ خون کا عطیہ دے رہے ہیں. اخبار 24 کے مطابق بلڈ ڈونیشن کے عالمی دن کے موقع پر عجائب گھر نے شاہ سلمان کی تاریخی تصویر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تصویر 1977 کی ہے جس میں شاہ سلمان بلڈ ڈونیشن مہم کا آغاز کرتے ہوئے خون کا عطیہ دے رہے ہیں. واضح رہے کہ بلڈ ڈونیشن کے عالمی دن کے موقع پر وزارت صحت نے کہا ہے کہ جو لوگ خون کا عطیہ دینا چاہتے ہیں وہ موعد اپلیکیشن کے ذریعے رجسٹریشن کروا لیں تاکہ عطیہ کرنے والے قریبی مرکز سے ان کا رابطہ ہو جائے. وزارت نے کہا ہے کہ خون کا عطیہ لینے والے تمام مراکز میں حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے. کورونا سے متاثر 82 سالہ خاتون صحت یاب. سعودی عرب یمبو انڈسٹریل سٹی میں 82 سالہ خاتون نے کورونا وائرس کو شکست دے دی.
خاتون ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود وائرس سے صحت یاب ہو گئی۔ دوسری جانب ریاض میں کنگ ساؤتھ میڈیکل سٹی میں مصنوعی تنفس پر زندگی گزارنے والا کورونا کا مریض بھی صحت یاب ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یمبو انڈسٹریل سٹی میں صحت و خدمات کے عملے نے بزرگ خاتون کی صحت یابی پر انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ بزرگ خاتون کو علاج کے لیے یمبو انڈسٹریل سٹی لایا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جو ہی کرونا وائرس کی علامتیں اپنے اندر محسوس کیں تو اپنی اولاد اور پوتوں کی صحت و سلامتی کی خاطر خود کو گھر میں الگ تھلگ کر دیا۔ بزرگ خاتون نے صحت یابی کے بعد ہسپتال سے فارغ کیے جانے پر صحت عملے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سب نے میرے ساتھ غیر معمولی تعاون کیا۔ 2 ہفتے بعد ماسک ہر جگہ دستیاب ہوں گے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ترجمان تسیر المفرج نے کہا ہے کہ حفاظتی ماسک بڑی تعداد میں جون کے آخر تک سعودی عرب کی تمام مارکیٹوں میں مہیا ہوں گے۔ فی الوقت فارمیسیاں عارضی طور پر کم تعداد میں حفاظتی ماسک فروخت کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق المفرج کا کہنا تھا کہ فارمیسیاں مقررہ پالیسی کے مطابق کم تعداد میں حفاظتی ماسک فروخت کر رہی ہیں۔ 2 ہفتے تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد گاہکوں کو جتنے حفاظتی ماسک درکار ہوں گے فراہم کیے جائیں گے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ترجمان نے بتایا ہے کہ وزارت صحت، سیکیورٹی ادارے اور سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی مملکت بھر میں مہم چلائے ہوئے ہیں۔ کسی کو بھی ماسک پر اجارہ داری کا موقع نہ دیا جائے گا۔ کوشش یہ بھی ہے کہ حفاظتی ماسک سعودی اسٹینڈرڈ کے عین مطابق ہوں۔ فیلڈ تفتیشی ٹیمیں اس امر کو یقینی بنانے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہیں۔ اسپیشلسٹ ٹیموں کو 14 روز کے دوران 14,300 سے زیادہ شکایات موصول ہوئیں۔ ٹیموں نے حفاظتی ماسک کے حوالے سے ملنے والی شکایات میں سے 75% نپٹا دی ہیں، باقی 25% کے حوالے سے کارروائی جاری ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سعودی عرب کے گرم ترین شہر۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گزشتہ روز مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مدینہ منورہ میں 43 سینٹی گریڈ درجہ حرارت تھا۔ گرم ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر رفاح ہے، جہاں درجہ حرارت 42.6 سینٹی گریڈ ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ الاحساء، العلا، القیسومہ، وادی الدواسر، القصیم، الدوامی، دمام، ریاض اور دیگر شہروں میں درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے اوپر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سال جدہ اور جازان میں معمول کے برخلاف کم گرمی ہے۔ گزشتہ روز جدہ میں 37 اور جازان میں 38 سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے بیشتر شہروں میں جہاں گرمی کی شدید لہر ہے، وہاں البہا ایسا شہر ہے جہاں موسم انتہائی خوشگوار اور درجہ حرارت میں سب سے زیادہ کمی ہے۔ البہا میں گزشتہ روز درجہ حرارت 26 سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے۔ کرونا کی تصدیق پر مکہ کی مشہور شاورما دکان بند۔ ایک کارکن میں کرونا کی تصدیق ہونے پر مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے شہر میں شاورما کی مشہور ترین دکان بند کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بلدیہ نے کہا ہے کہ الشرائع میں واقع شاورما کی مشہور دکان میں کام کرنے والے تمام ملازمین کا کرونا ٹیسٹ لیا گیا تھا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ ایک کارکن میں کرونا کی علامات پائی جاتی ہے۔ فوری طور پر اسے وزارت صحت کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا، جہاں اس کا نتیجہ مثبت نکلا۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ تصدیق ہونے پر شاورما کی دکان سیل کر دی گئی ہے اور تمام کارکنان کو گھر میں محدود رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دکان کے مالک کو ہدایت کی گئی ہے کہ 3 دن تک دکان کی صفائی اور جراثیم کش ادویہ کا استعمال کیا جائے۔ دکان میں کھانے پینے کے تمام اشیاء تلف کر دی جائیں اور بلدیہ کی نگران سے معائنہ کروانے کے بعد نئے عملے کے ساتھ دکان کھولی جائے۔ 4000 سے زائد نئے مریض، 39 ہلاکتیں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 4507 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے مریضوں کے اضافے کے ساتھ مملکت میں کووڈ-19 کی مجموعی مریضوں کی تعداد 1,32,048 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ٹویٹر پر جاری اطلاع کے مطابق ایک دن میں کرونا سے 39 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے مجموعی ہلاکتیں 1011 ہو گئی ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کووڈ-19 سے 3170 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک اس وبائی مرض سے 87,890 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ مجموعی مریضوں میں سے 43,147 میں کرونا وائرس ایکٹیو ہے، جنہیں قرنطینہ سینٹر یا آئسولیشن مراکز میں رکھا گیا ہے، جبکہ 1897 مریضوں کی حالت انتہائی نازک ہے، جن کا علاج مختلف ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں جاری ہے۔
وزارت صحت کی جانب سے کرونا سے بچاؤ کے لیے گھر سے باہر جاتے وقت ماسک استعمال کرنا لازمی ہے۔ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 1000 ریال جرمانہ کیا جاتا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ریاض میں مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ریاض میں مریضوں کی تعداد دیگر شہروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہی، جہاں 1658 افراد میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، جبکہ جدہ میں 413، مکہ مکرمہ میں 399، دمام میں 270، الحفوف میں 205، القطیف میں 183، طائف 130، مدینہ منورہ میں 125، الخبر میں 99، خمیس مشیط میں 85، ابہا میں 55، الجبیل میں 53، صفا میں 45 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔